اپنی منزل کی طرف رواں ہیں۔ اب اس کے بعد اس پروگرام کی جو دوسری کڑی ہے، جو دوسرا جز ہے مظاہرہ حسن قرات، اس کڑی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ اس پروگرام کے دوسرے جز کا باضابطہ آغاز ہو اور اس سلسلے کو شروع کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مابین حکمیت کے فرائض انجام دے رہی ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت، استاد الاساتذہ، عزت مآب، قاری بمثال حضرت اقدس حضرت مولانا قاری آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد شعبہ تجوید و قرات دارالعلوم دیوبند، حضرت والا کی خدمت میں اراکین بزم یعنی حفظ و قرات اکیڈمی کی جانب سے ایک چھوٹا سا اعزاز حضرت کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ اعزاز پیش کرنے کے لیے میں منتظمہ کمیٹی کے اراکین میں سے مدعو کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور حضرت والا کی خدمت میں اعزاز پیش کروائیں۔ سب سے پہلے آواز دوں گا حضرت مولانا مفتی محمد طارق قاسمی کے والد گرامی عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا محمد تحسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب تاج المساجد میرٹھ۔ اسی طریقے سے منتظمہ کمیٹی کے ایک اور رکن ہے حاجی محمد گلفام صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور اسی طریقے سے آج کے حکم محترم قدم صاحبان میں سے جناب قاری طیب جمال صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسی طریقے سے قاری محمد عاقل صاحب اور ازہر ہند المدارس دارالعلوم دیوبند کے محترم استاد جناب قاری محمد اقراء صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان تمامی حضرات سے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور حضرت استاد محترم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت ازہر ہند المدارس دارالعلوم دیوبند کے محترم استاد حضرت مولانا قاری آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اعزاز سے نوازیں۔ حضرت مفتی محمد طارق قاسمی صاحب جو کنوینر ہیں آج کے اس پروگرام کے اور ڈائریکٹر ہیں حفظ و قرات اکیڈمی کے، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی پوری منتظمہ کمیٹی کی جانب سے حضرت کا استقبال فرمائیں۔ منتظمہ کمیٹی کے جن اراکین کا نام پیش کیا گیا ہے، انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان سے گزارش ہے کہ حضرت استاد محترم کے استقبال میں شریک ہو جائیں، اعزاز میں شریک ہو جائیں۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور قرآن کی یہ محفل ہے۔ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے اللہ نے کیا انسانوں میں قرآن کا نزول، رشک کے قابل فرشتوں کے لیے انسان ہے۔ جب سے اللہ نے کیا انسانوں میں قرآن کا نزول، رشک کے قابل فرشتوں کے لیے انسان ہے اور کچھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خدا سنالو سانس میں میدان ہے۔ اب آئیے گزارش کر رہا ہوں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت استاد محترم حضرت مولانا قاری آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ چند منٹوں کے لیے تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر تاثرات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ معزز سامعین کرام اور خاص طور سے ہمارے مہمانان نظام اور جن طلباء نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی، یہ پروگرام میں نے بھی مغرب بعد سے اب تک سنا بھی اور بغور سنا،
اور بڑی خوشی ہوئی کہ ہر ایک طالب علم نے، ہر شریک نے بہت اچھی اپنی کارکردگی پیش کی۔ جو سامعین ہیں وہ اٹکنے پر سمجھتے ہوں گے کہ یہ بچے اٹک رہے ہیں، انہیں قرآن یاد نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جس جگہ بیٹھ کر، جس ماحول میں بیٹھ کر یہ طلباء چھوٹے چھوٹے بچے سب کے سامنے اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، انہیں 2 سیکنڈ پہلے بھی معلوم نہیں کہ ہمیں کہاں سے سوال کرنا ہے، اور ہمیں بھی کافی دیر سوچنا پڑتا تھا یہ سوال ان سے کہاں سے ہوا، یہ کہاں پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے اتنی بے باکی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اس جگہ بیٹھ کر اچھوں کو پسینہ آ جاتا ہے، اور اس طرح بے دھڑک پڑھنا جب تک ان بچوں کے ساتھ اچھی طرح محنت نہ کی گئی ہو بڑا مشکل کام ہے۔ ہم لوگ تو یہاں سن لیتے ہیں، کوئی کچھ تبصرہ کر دیتا ہے، کوئی کچھ تبصرہ کر دیتا ہے، لیکن یقین جانیے ہمیں رشک آتا ہے ان کے اساتذہ پر، کہ ان اساتذہ نے کس قدر محنت ان بچوں کے ساتھ کی ہے کہ یہ بچے اتنا شاندار صفائی ستھرائی کے ساتھ اور بے دھڑک قرآن کریم ایسے مجمع کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ مجمع بھی مکھن ہے، کوئی عوام کا مجمع نہیں ہے، یہاں سب علماء ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، کوئی دورے کے طالب علم ہے، کوئی ہفتوں کے ہیں، یہ سب علماء کا مجمع ہے، خواص کا مجمع ہے۔ ایسے مجمع میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچے سب کے سامنے بے دھڑک تلاوت کر رہے ہیں، یقیناً ان کے اساتذہ اور ان کے مدرسوں کے منتظمین سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بھی قبول فرمائے اور ان کے اساتذہ اور تمام منتظمین کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کے مخدوم محترم حضرت مولانا قاری ابوالحسن صاحب اعظمی دامت برکاتہ، مولانا عاقل صاحب فرما رہے تھے، قاری عاقل صاحب فرما رہے تھے پیرانہ سالی میں، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم حضرت کو بھی پیرانہ سالی میں شمار کریں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ حضرت کا سایہ ہم سب کے اوپر دراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ہمت حضرت کو عطا فرمائی ہے، ہم جیسے تو بہت پہلے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت بار بار بے چینی، کانوں میں درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب جانتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ صرف قرآن کریم کی خدمت میں حضرت نے گزار دیا، اور حضرت کی رگوں کے اندر، خون کے ایک ایک قطرے کے اندر قرآن کریم کے تئیں عشق موجود ہے اور تڑپ موجود ہے، اور حضرت کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی کہ کسی طریقے سے یہ قرآن کریم کی تجوید و قراءت کی تعلیم عام ہو، اور ایسے دور میں حضرت نے کام کیا ہے۔ اب تو ہم ہرا بھرا چمن دیکھ رہے ہیں، جس وقت میں عام طور پر خواص کی طرف سے بھی اس شعبے کی اور شعبہ تجوید و قراءت کی اور حفظ کی خواص کی طرف سے بھی مخالفت کی جاتی ہے۔ ایسے دور میں حضرت نے محنت کی ہے اور محنت کر کے لوگوں سے اپنا لوہا منوایا ہے، اور لوگوں کو اور بڑے بڑے حضرات کو اس کا لوہا منوایا، سب اس کے قائل ہیں کہ ہاں یہ فن بھی کوئی چیز ہے۔ حضرت نے الحمدللہ اس کو اتنا اجاگر کیا ہے۔ آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت ہماری اتنی دیر سے اور مکمل توجہ کے ساتھ سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ سب حضرات دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور آپ کی سرپرستی میں ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ کے ساتھ اس جلسے کے انعقاد کرنے والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ کئی مہینے سے یہ حضرات شب و روز اس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور پورے ہندوستان بھر سے اچھے طلباء کا انتخاب کر کے
یہ آپ حضرات کے سامنے گلدستہ ان حضرات نے پیش کیا اور آپ نے ان بچوں کی کارکردگی دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور زیادہ حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق